مولانا سلمان صاحب مظاہری کے انتقال پر شدید غم ہے، افسوس ہے۔ ان تمام صدموں سے ہم لوگ دو چار تھے کہ سب سے بڑا صدمہ، میرے لیے سب سے بڑا صدمہ اور سب سے قریبی صدمہ حضرت مولانا محمد سلمان مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج ہی عصر کے وقت ان کا انتقال ہوا، اور بظاہر کورونا سے تأثر کے نتیجے میں ہوا۔ بھائی خالد بھی متاثر ہوئے تھے اور بیمار ہیں، اور مولانا سلمان صاحب کی وفات جس طرح اچانک ہوئی، اس نے واقعہ یہ ہے کہ پوری ملت کو سوگوار کر دیا ہے، پورے بر صغیر کو سوگوار کر دیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اب مسند کو وہ سنبھالے ہوئے تھے، اور حضرت شیخ الحدیث کی جو مشیخت حدیث کی مسند تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپ دیا تھا، اور پھر حضرت شیخ کی جو تربیت کی مسند تھی اور خانقاہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ذمہ داری تھی جو مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی بیماری میں حیات کے آخری دنوں میں مولانا محمد سلمان مظاہری کو خلافت اور اجازت سونپ دی تھی، اور پھر مولانا نے اس کو، واقعہ یہ ہے کہ ان سے بھی بہت آگے بڑھ کر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیابت کرتے ہوئے سنبھالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا موقع عنایت فرمایا تھا کہ ایک طرف وہ مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم بھی اور حضرت شیخ الحدیث کی خانقاہ کے پیر مربی بھی، اور مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی، اور اس کے علاوہ بہت سی نسبتوں کے حامل مولانا ایک راسخ علم رکھنے والے صاحب فضل و کمال تھے، مولانا ایک اچھے محدث تھے، اور مولانا نہ صرف یہ کہ صاحب علم تھے، بہت ہی بلند اخلاق کے مالک تھے، بڑی صفات اور خوبیاں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا تھا اور باطنی کمالات سے بھی نوازا تھا، اور ان دونوں چیزوں کو انہوں نے بڑے توازن کے ساتھ جمع کر رکھا تھا۔ میرا ان سے جو تعلق ہے وہ 1971 سے شروع ہوتا ہے، جب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے نانا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا، اور حضرت شیخ الحدیث سے اس وقت بیعت ہوا تھا۔ رمضان المبارک میں حضرت مولانا جب تشریف لے جاتے تھے 3 دن کے لیے، تو یہ بندہ، یہ عاجز، یہ طالب علم بھی ساتھ ہوتا تھا، اور خدمت کی اس کو توفیق ملتی تھی۔ تو حضرت شیخ الحدیث کے ہاں اس وقت مولانا سلمان صاحب تراویح پڑھاتے تھے، وہ ایک جوان تھے، ایک جوان رانا تھے، اور تراویح پڑھاتے تھے۔ روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول تھا، جو حضرت شیخ الحدیث کی خانقاہ میں ہمیشہ معمول رہا۔ ہم لوگ ان کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے۔ کبھی نوبت آ جاتی کہ ملاقات ہو جائے، مولانا شاہد صاحب اسی زمانے میں حضرت شیخ الحدیث کی خانقاہ میں عصر کے بعد کتاب پڑھتے تھے، وہ بھی ایک جوان تھے، اور مولانا سلمان صاحب بھی ایک جوان تھے۔ ان حضرات سے ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرا جو اصل قیام رہتا تھا وہ مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جو بے انتہا محبت کرتے تھے اور جو مجھے عزیز ترین رکھتے تھے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سہارنپور کے تمام لوگوں کو، کاندھلہ کے تمام لوگوں کو معلوم ہے، ان کے مشاہدات میں ہے۔ اس لیے میرا جو تعلق خاندان کاندھلہ سے رشتہ داری کا ہے، اور خاندان سہارنپور سے جو تعلق ہے وہ علمی بھی ہے اور فکری بھی ہے اور دعوتی بھی ہے، خانقاہی بھی ہے اور مدرسے والا بھی ہے۔ گوناگوں تعلقات ہیں، تہدار تعلقات ہیں۔ وہ گویا رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار، دوستوں میں سے ایک دوست، اور محبوبوں میں سے ایک محبوب، اور علماء میں سے ایک عالم، مربیوں میں سے ایک مربی۔ مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب میں سہارنپور حاضر ہوا، ان کی قبر پر میں حاضر ہوا، تو برادر عزیز ولی معاذ مجھے قبرستان لے گئے۔ قبرستان
میں جو بھی بزرگان کاندلا و سہارنپور مدفون ہیں ان کی قبور پر حاضری ہوئی اور مولانا طلحہ صاحب کی قبر پہ حاضری ہوئی، اور اس کے بعد پھر مولانا سلمان صاحب کی خدمت میں کچے گھر میں، یعنی حضرت شیخ الحدیث کی خانقاہ میں اور حضرت شیخ الحدیث کے کتب خانے میں اور حضرت شیخ الحدیث کی اس مقام پر جہاں وہ تصنیفیں فرماتے رہے اور جہاں وہ رہتے رہے اور جہاں میری حضرت شیخ الحدیث سے بار بار ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہاں میں مولانا سلمان صاحب مظاہری کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت مولانا سلمان صاحب نے جیسی محبت کا اظہار فرمایا، جیسا اکرام فرمایا، جیسی ضیافت فرمائی، پورے خاندان سہارنپور اور خاندان کاندھلا کے لوگوں نے جس محبت کو ثبوت دیا اور جس طرح ان کے ساتھ پرانے تعلقات تازہ ہوئے، وہ یادگار رہیں گے۔ مجھے مولانا سلمان صاحب مظاہری کے انتقال پر شدید غم ہے، افسوس ہے۔ ایک بڑی جگہ خالی ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث کو جو آنکھیں تلاش کرتی ہوں گی ان کے لیے ایک متبادل ملا تھا، ایک خلیفہ سامنے آیا تھا جس نے اس خانقاہ کو سنبھالا تھا اور جو مدرسے کو بھی سنبھالے ہوئے تھا۔ اس نے مدرسے کو بھی پوری فکر مند، عزت نفس کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، غنائے نفس کے ساتھ سنبھالا، اپنے اعلیٰ اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا اور اپنے دروس حدیث سے طلباء کے ذہن و دماغ کو تسخیر کیا، اور پھر ساتھ ساتھ خانقاہ میں جو تربیتی کردار ادا کرنا تھا اس کی ذمہ داری بھی تواضع کے ساتھ سنبھالی۔ اللہ تعالی مولانا سلمان مظاہری کو غریق رحمت فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے راستے پر، حضرت شیخ الحدیث کے راستے پر، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے راستے پر، حضرت مولانا الیاس صاحب کے راستے پر، حضرت مولانا یوسف صاحب کے راستے پر، حضرت مولانا انعام الحسن کے راستے پر، اور جو پہلے بزرگ گزر چکے مفتی الہی بخش سے لے کر آج تک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاندان پر انعام ہوا ہے، اور جیسے بڑے بڑے داعی، علماء، دین کے خادم پیدا ہوتے رہے ہیں، ضرورت ہے کہ یہ تسلسل قائم رہے، ذمہ داریاں پوری کی جائیں اور مدرسے کے کام کو اور خانقاہ کے کام کو سنبھالا جائے، اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس وقت جو بلا ہے، جو وبا ہے، جو آزمائش ہے، اس میں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور جان رکھیں کہ کوئی انسانی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ امریکہ فیل ہو گیا، یورپ فیل ہو گیا، روس فیل ہو گیا، ہندوستان فیل ہو گیا، اور یہ فیل ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا اور اب کہتا ہوں، جب تک سب مل کر اللہ کے سامنے، کوئی ایشور کہتا ہے تو ایشور کے سامنے، کوئی لاڈ کہتا ہے تو لاڈ کے سامنے، جب تک یہ سب کے سب مل کر اللہ کے سامنے ناک رگڑ کر، گڑ گڑا کر دعا نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف سے معافی نہیں آئے گی۔ لوگوں کو توبہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہو رہی ہیں۔ جن کے لیے شہادت کا فیصلہ ہے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں وہ یاد رکھیں کہ دنیا داری اور تدبیریں اور ترکیبیں کام نہیں آئیں گی۔ حق کو اختیار کرنا ہے، اس پر مضبوطی سے جمنا ہے۔ حق کے راستے کو روکنے کے لیے جو لوگ چالیں چلتے ہیں، مختلف ترکیبیں اختیار کرتے ہیں، کاش کہ اللہ کی طرف سے جو یہ کوڑے منافقوں اور کافروں پر برس رہے ہیں وہ تنبیہ کے لیے کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے جن کو منتخب کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، کاش کہ ان کے بعد کے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ اس لیے میں اپنے سے بھی اور سب سے کہتا ہوں کہ توبہ کی فکر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہیں، اور اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہی راستہ ہے نجات کا، وبا سے بھی، بلا سے بھی، اللہ کے غضب سے بھی، پکڑ سے بھی، مصیبتوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میری طرف سے ہوتا ہے، اور میرے بندے مجھ سے رجوع کرتے ہیں
تو میں ان کے رجوع کو قبول کرتا ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، بیماری مت طلب کرو، آزمائش مت طلب کرو۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ بلا سے، وبا سے، مصیبت سے، زوال سے، انحطاط سے اور آپس کے اختلافات سے اور فتنوں سے اور مکر و فریب سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرما، حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب پاک اور اپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جو ہم میں سے گزر گئے ان کو غریق رحمت فرما، اہل ایمان کو مرتبہ شہادت سے نواز دے، اور جو ابھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، اور جن کے لیے خطرہ ہے کہ وہ کہیں نہ بیمار ہو جائیں اے اللہ ان کو بیماریوں سے دور فرما، اور بلا اور وبا کو ان سے دور فرما، اور ہم سب لوگوں کو اپنے گھروں میں، اپنے سفر و حضر میں، اپنے اداروں میں، ہر جگہ اے اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں لے، اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی پناہ نصیب فرما، اپنی رحمت کی بارش فرما، اپنے نیک اور اچھے بندوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہم کو رکھ، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔